بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ دیکھیے، 15 جون بروز سوموار یعنی پیر کے دن دوپہر 12 بجے کے قریب باقاعدہ سورج جو برج سور سے ٹرانزٹ کر کے برج جوزہ یعنی جیمنائی میں متھن راشی میں داخل ہو جائے گا۔ ہر مہینے بدلتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر مہینے ایک ہاؤس سے دوسرے ہاؤس میں یہ ٹرانزٹ کرتا ہے۔ سال پورے میں جو پورا 12 ہاؤس یعنی زوڈیک کے 12 ہاؤس میں اپنا پورا جو سا چکر لگاتا ہے۔ ہر چیز حالت سفر میں ہے، ہر چیز اس میں یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز جو سی ہے وہ سفر میں نہیں ہے، ہر چیز حالت سفر میں ہے۔ اب سورج کو باقاعدہ گرہوں کا راجا مانا گیا ہے، اور مانا بھی جانا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ انسان کی آتما ہے، بلکہ جگت کی آتما ہے۔ یہ انسانی زندگی کا آغاز کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو یہ سورج کی بدولت ہی اٹھتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم دیر سے اٹھتے ہیں، ہمارا جو سا سونا کھانا پینا جو سا وہ بالکل چینج ہو چکا ہوا ہے۔ سورج کی پہلی جب کرن زمین پہ اترتی ہے تو کارخانہ قدرت اکثر میں کہتا ہوں وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ سورج انسان کا کانفیڈنس لیول، انسان کی آتما، اور یہاں تک کہ پرسنالٹی، ہڈیوں کے جوڑ، رولنگ کرنا، یہ سارا سورج سے جو سا ریلیٹڈ ہے۔ اگر یہی سورج کنڈلی میں برتھ چارٹ میں خراب ہو تو بڑے سوچنے کی بات ہے۔ ساری زندگی انسان ڈر میں مبتلا رہتا ہے، کوئی بھی چیلنج جب اس کے سامنے آتے تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ یہ سورج کا ویک ہونا ہے، وٹامن ڈی کی کمی ہونی، ہارٹ کا پرابلم، آنکھوں کا پرابلم، اور یہاں تک کہ میں نے بڑے قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے خاندان میں، جیسے ڈائبٹیز کے مریض جی میرے ننیال میں، اور میں نے آنکھوں کا مسئلہ دیکھا، روگ دیکھا کئی لوگوں کے، ان کے ننیال میں یا ددیال میں فلاں کی پھوپھا کی آنکھیں خراب، پھوپھی کی آنکھیں خراب، وہ اس طرح جیسے ان کے ڈی این اے میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی۔ لیکن جب بڑا غور سے دیکھا ویدکسٹرالوجی کے ذریعے تو ایک چیز تو کامن ہو گئی کہ ان کا سورج خراب۔ ایسے انسان زندگی میں فیصلے نہیں کر پاتے، ان کا سورج خراب ہوتا ہے۔ اب یہ جون سا سن 15 تاریخ کو یہ جیمنائی عطارد کے گھر جو اس کا پہلا ڈپارٹمنٹ ہے وہ باقاعدہ ایئر سائن ہے، متھن راشی، بدھ اس کا متر ہے، دوست ہے، وہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے۔ اب یہاں پہ ٹورس میں باقاعدہ جو سا سورج کا جو برج سور میں اس کی حالت کو یہ زورا جونسیا وہ اس کی بالکل انفرینڈ ہے، دوست ہے ہی نہیں۔ لیکن یہاں پہ آ کے 7 دن کے لیے بدھ آدتیہ راج یوگ بننے جا رہا ہے۔ اگر فائدہ نہیں دے گا تو نقصان بھی نہیں دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا لوگوں نے واہ ویلا کیا کہ یہاں پہ آ کے جو سا بدھ آدتیہ راج یوگ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج آئے گا، وہ 7 دن بعد ٹرانزٹ کر جائے گا، ڈگری کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب کجا اس نے 5-6 ڈگری پہ سورج نہیں آنا ہے، کجا اس نے ٹرانزٹ کر دینا ہے، اگلے ہاؤس میں چلے جانا ہے، تو لہٰذا بنے گا ضرور بدھ آدتیہ راج یوگ، لیکن یہاں پہ کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں دے گا۔ اب یہ جو جیمنائی کی راشی ہے یہ باقاعدہ بدھ اس کا مالک ہے، اور اس کے باقاعدہ مرگش ہے۔
आरदा, पुनर्वसु, ये 3 नक्षत्रों से ये राशि बनती है। और सूरज 15 जून को बाकायदा ये मृगशिरा नक्षत्र में आएगा, जिसका मालक मंगल है। फिर इसी तरह ये 22 जून को आरदा नक्षत्र में चला जाएगा, जिसका मालक राहु है। और 6 जुलाई को ये पुनर्वसु में ही अपना जाएगा, जिसका मालक मुश्तरी है। और फिर 16 जुलाई तक ये पुनर्वसु में ही काम करेगा, और 16 जुलाई को बाकायदा बुर्ज सरतान कैंसर में ट्रांजिट कर जाएगा। अब बात होगी 12 राशियों पे ये अपना क्या असर डालेगा। सबसे पहले बुर्ज अमल यानी एरीज की बात करूंगा। देखिए, वैसे तो ये हफ्ता कैसा रहेगा उसमें तो बिल्कुल मून की कंडीशन को देख के बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सूरज की कंडीशन को देख के बात करेंगे कि उसके आपको क्या असरात मिलेंगे, उसके क्या समर होंगे। सूरज आपके 5वें घर का मालिक है, आपके 3रे घर में। एक तो आपकी सोशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपको बाकायदा अंदरूनी मुल्क के सफ़र से फ़ायदे होंगे, बिज़नेस के हवाले से भी। और बाय रिटर्न आपने जो भी काम किए हुए हैं वो इंशाअल्लाह ताला उसका आपको अब जाके पता चलेगा कि आपने वो काम जो किए थे वो आपको कितना फ़ायदा देते हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशन जो है बिल्कुल अच्छे होंगे। और ख़ास तौर पर जो स्टेज ड्रामों से रिलेटेड लोग हैं, तो बुध का ताल्लुक स्टेज ड्रामों से है। मज़ाहिया लोग जो उनसे होते हैं, अदाकार, उनको कोई नई ऑफर्स, कोई नए काम करने का, कोई नए अपना ढंग बदलने का जो उनसा मौका मिलेगा। बिल्कुल ये आपके सूरज यहाँ पे आकर मेहनत तो करवाएगा, लेकिन आपको फ़ायदा भी देगा। अब बुर्ज सौर की बात करूँगा, टॉरस की, आपके 2रे घर में, ये आपके 4थे घर का मालिक है। एक तो अपने गले के इन्फेक्शन का ख़ास ख्याल रखिएगा, बाएं आँख और कान का बिल्कुल, ख़ास तौर पर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं बिल्कुल परहेज़ करके चलिएगा। और सबसे पहली बात, खर्चों पर ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। बाकी तो आपके सारे मामला ठीक हैं। ये 4थे घर का मालिक 2रे घर में, ख़ानदान पे भी खर्चा हो सकता है, घरेलू मामलात पे भी खर्चा हो सकता है, इस पे ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। और सामने 8वें घर को ये देखेगा 7वीं नज़र, सूरज की 7वीं नज़र जो उनसे, वो आप वरासत के मामलात में अब आपको डिसीजन लेना होंगे। बाकी इंशाअल्लाह ताला ठीक है, ज़रा खर्चों पे ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। अब बुध जोधा जेमिनी मिथुन राशि, देखिए आपके घर में मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 22 तारीख तक बड़े अहम दिन है आपके लिए को बुध आपके सेंटर का मालिक भी आपके घर में है। अपनी अकली सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए अपने जो जो काम पेंडिंग आपके पड़े हुए हैं उनको फ़ौरन जो है उनको वाइंड अप करने की कोशिश कीजिए, जल्द से जल्द उस पर जो है कीजिए। और दूसरा, उन लोगों से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिए जिन्होंने माजी में बाकायदा आपके साथ ऐसे गिनौने का मतलब, गिनौना ये नहीं होता कि जो वो बहुत ज़्यादा आपके साथ दुश्मनी पे उतर आए, जो मीठा बन के जो आपके साथ जिन्होंने आपको बाकायदा धोखे दिए हुए फिर आपको जो उनसे ऑफर्स करेंगे, लेकिन उनसे ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, जॉब के हवाले से कुछ पॉजिटिव तब्दीली आपकी आ रही है, गवर्नमेंट लेवल से आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात होगी बुर्ज सरतान की, आपके 12वें घर खाना माल का अखराजात आपके भी बढ़ेंगे, बाएं आँख और बाएं कान का आपने भी ख़ास ख्याल करके चलना है। लिटिगेशन के मामला से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ इन 2 मामलात में ज़रा गौर कीजिएगा, एक लिटिगेशन का मामला और दूसरा अपने अखराजात, फजूल कामों पे खर्चा नहीं करना आपने। देखिए, खर्चे 2 तरह के होते हैं, एक ये भी खर्चा है, चलिए यार शराब मंगवा लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, खर्चा ही करना है ना। एक समाजी कामों पे, धर्म के कामों पे खर्चा, फ़र्क दोनों का देख ले क्या है, अब ये आप पे डिपेंड करता है। और दूसरा, तीसरी सबसे जो अहम बात है, अपने निजी मामला अपनी ज़ात तक रखने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज असद लियो, देखिए आपके स्टैंडर्ड का मालिक आपके 11वें घर में, आपके लाभ स्थान में, आपके सोर्स ऑफ इनकम तो बेहतर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैरून मुल्क का कोई आपको सफ़र पड़ सकता है। और बच्चों के हवाले से जो सा आपने कोई जॉब के मामला में या बिज़नेस के मामला पर उनको कोई इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। प्रेगनेंट ख़वातीन को ज़रा थोड़ा सा देखभाल कर चलना होगा। आपके स्टैंडर्ड का मालिक 11वें घर में बिल्कुल आपको यहाँ पे फ़ायदा देगा। लेकिन एक बात, मादी फ़ायदों के साथ साथ आपने बाकायदा ये भी सोचना है कि मैं मेंटली तौर पर जो उनसे कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ।
بعض فائدے جو ان سے ذہنی طور پہ انسان کو بڑے دور لے جاتی ہیں. یہ ذرا چیزیں غور کر کے چلے گا. اب بات ہوگی برج سنبلا کی کنیا کی. آپ کے 11ویں گھر میں دیکھیے آپ کے سینڈل کا مالک 22 تاریخ تک بدھ راج یوگ بنا کے بالکل آپ کے لیے بہت فائدہ ہے. سورج آپ کے باقاعدہ 10ویں گھر میں عزت مان سامان آپ کو بھی ملے گا. جاب کی حوالے سے کوئی آپ کو جو سا پروموشن کے کوئی ایسے معاملات زیر بحث آئیں گے، لیکن اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پروفیشنل میں کچھ چینجنگ آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے. اور دوسری سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے باقاعدہ روزگار کے معاملات میں کچھ چیزوں کو جو ان سے ڈنڈورا پیٹ کے اس کو بدلاؤ کی طرف لینا پچھلے کئی دنوں سے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے رزلٹ نہیں آپ کو مل رہے، تو تھوڑا خاموشی اختیار کیجیے. باقی یہ سورج کا جو ان سا ٹرانزٹ آپ کو بالکل فائدہ دے گا. اب برج سنبلا میزان لبرا تلا راشی. سورج آپ کے 11ویں گھر کا مالک بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ کے باقاعدہ یہ 9ویں گھر میں 11ویں گھر کا مالک 9ویں گھر میں بھاگستان میں لابستان کا مالک. جیک پاٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے، شیئر مارکیٹ سے بالکل آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، بیرون ملک کا کوئی سفر پڑ سکتا ہے، والد کی طرف سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور کانفیڈنس لیول آگے سے زیادہ آپ کا کام کرے گا، بالکل کام کرے گا. یہی وقت ہے اپنی روح اور اپنے جسم کو ساتھ ملا کے چیزوں کو فوکس کرنے کی کوشش کیجیے. کبھی غور کیجیے گا میرے اس فکرے پہ، ہمارا جسم کہیں ہوتا ہے، روح کہیں ہوتی ہے، دونوں جدا جدا چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان جو ان سے نقصانات کی طرف بڑھتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے روحانی ہو. تو لہذا ان کو یکجا کر کے چلنے کی کوشش کیجیے گا. برج اکرب اسکارپیو 8واں گھر. آپ کے 8ویں گھر میں سورج. صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. یہ آپ کے باقاعدہ لیٹیگیشن کے معاملات میں تھوڑا آپ کو محتاط ہو کے چلنا ہوگا. باقی تو آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات، زور آزمائی کسی بھی صورت کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہوں، بزنس کے معاملات میں ہوں. تو اسی لچک پیدا کر کے چلیے گا اور ہارٹ کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا. برج کوس سیجیٹیریس دھنو راشی. اچھا دھنو راشی کی بات کروں تو آپ کے 7ویں گھر میں ازدواجی کی زندگی میں تھوڑا سا بچال آ سکتا ہے. ایگو کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ سورج انسان کی ایگو بڑھاتا ہے. بزنس میں بالکل آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور دوسرا سسرال کی طرف سے کوئی آپ کو خرچہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. برج جدی کیپریکون مکر راشی. بالکل آپ کے 6 گھر میں صحت، تو یہاں پہ جا کے آپ کو سورج بہت اچھی دے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ آپ کے 8ویں گھر کا مالک بھی ہے. 8ویں گھر کا مالک 6 گھر میں، لیکن تھوڑے تھوڑے خدشات بھی بڑھائے گا. یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. باقی بہرحال ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اپنے کرم اچھے کرنے کی کوشش کیجیے گا. باقی مالک ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. برج دلو. سورس آف انکم تو آپ کے بھریں گے، نئے ملاقاتیں، نئے لوگ، نئے چہرے، اور یہاں تک کہ بیرون ملک کا سفر. اور آپ نے بیرون ملک میں کچھ سرمایہ کاری کے حوالے سے کچھ چیزیں پلان کی ہوئی ہیں، تو اس کو جلد از جلد ان سے آپ اس پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کیجیے. اولاد کی طرف سے آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 5ویں سورج. یہ وقت ہے اپنا ویژن کھولنے کا، بالکل اپنی سوچ کا دائرہ ذرا بڑھانے کی کوشش کیجیے. زوڈیک کا آخری ہاؤس برج اود پائسس، 4تھے گھر میں سورج. محنت یہاں پہ کروائے گا آپ کو، لیکن رزلٹ خالی سورج محنت کروائے گا، رزلٹ آپ کو جو ان سا وہ جوپیٹر دے گا. یہ بات یاد رکھے گا. اب سورج آپ کے کتنے 6 گھر کا مالک ہے. سورج آپ کے 6 گھر کا مالک جو 4تھے گھر میں. اب اس سے کیا ہے سورج کا 4تھے گھر میں ہونا؟ ایک تو اپنی مرغن غذاؤں کی طرف ذرا خاص توجہ دینے کی کوشش کیجیے، ان سے پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے. سانس تھوڑا سا پھولتا ہوا نظر آ رہا ہے، سینے میں دباؤ بڑھے، جب بڑے فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور گھر میں کوئی بھی کسی بھی مسئلے کو ایگو کا مسئلہ بنانے کی کوشش نہ کیجیے گا. باقی تمام معاملات آپ کے ٹھیک ہے، صرف اس 2 پوائنٹ پہ ذرا غور کر کے چلیے گا. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. سورج کا جو سب سے بہترین اپائے ہے، جب یہ مہینے بعد بدلتا ہے، اس کو سنکرانتی کہتے ہیں. رت موسم بھی اسی سے بنتے ہیں. آج کل گرمی گرمی مر گئے، ہائے گرمی ہائے گرمی، یہ سورج کا ہی کمال ہے.
برسات بھی اسی سے بننی ہے، اترائن دکھنائن سورج جب اترتا ہے موسم اسی سے بنتے ہیں۔ تو لہذا اس کا سب سے جو بہترین اپائے ہے، ایک تو سورج اٹھنے سے پہلے اٹھے، یہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لے، سورج کی طرف پاؤں کر کے نہیں سونے۔ میں نے کئی بیوقوف لوگ دیکھے ہیں، ایک تو ویسے بھی جو ہے انسان کو اپنے جو سی رفع حاجت ہو یا جو بھی آپ نے یورل پاس کرنا ہے تو ٹوائلٹ ہے، باتھ روم ہے، وہ سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں بغیر پانی کے۔ آج بھی جہالت کے انتہا یہاں تک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو لہٰذا سورج کی طرف منہ کر کے نہ تو تھوکنا ہے، یہ جگت کی آتما ہے جس کی مالک نے قسم کھائی ہے، نہ یورل پاس ادھر منہ کر کے کرنا ہے۔ ان چیزوں کا ذرا خاص خیال کر کے چلے گا، اور گھر میں کوئی بزرگ ہو، والد کی عمر کا ہو، اس کا آشیواد، اس کی دعا ضرور لیجیے گا، باقی مالک بہتر کرے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔